बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी इबरतनाक, बड़ी दर्दनाक वीडियो है ये कि जिन औरतों ने या जिन मर्दों ने भी किसी भी शख्स ने नमाज तर्क की, दोस्तों ये पूरा बयान नमाज के ऊपर है कि बेनमाजियों को अल्लाह ताला कैसे दर्दनाक अजाब देगा। ख़ास करके औरतें को पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि औरतें जो फितना बहुत फैलाती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। और ये पूरा बयान भी ज़्यादातर औरतों का ही, लेडीज़ों का ही है। लेकिन बेनमाजी का मामला है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो ये बेनमाजी के लिए कितने बड़े दर्दनाक अजाब हैं कब्र में और आखिरत में तो उसका अजाब मिलेगा। लेकिन कब्र जो सबसे पहली मंजिल है, कब्र एक समझे ऐसा एक गड़ा है, समझे जहन्नम का एक गड़ा माना गया है कब्र। तो जो यहाँ से निकल गया वो हर जगह से निकल गया, जो यहाँ फंस गया वो हर जगह फंसता हुआ जाएगा। तो चार चीज़ें, खाली सिर्फ चार चीज़ें अगर औरतें कर लें तो इंशाअल्लाह जन्नत के लिए वो आठों दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। वो क्या है चार चीज़ें, आइए इस वीडियो के जरिए से जानते हैं दोस्तों। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और जितना भी हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इसलिए कि इस तरह की वीडियो, इस तरह के बयान सुनना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान है दोस्तों, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफे नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत चार काम करे तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये चार काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के आठों
آٹھوں دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضی اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عصمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی۔ مجھے بتاؤ جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں، کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں، کبھی میت میں جا رہی ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں آج کل کے مرد ہو یا عورت اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے،
نہ تمہارے زیور رہیں گے، نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے میری بہن۔ اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو دیکھا آپ نے، بے نمازی کا اللہ کا دردناک عذاب۔ بار حقیقت ہے دوستو، اگر یہاں ایک چیٹی بھی کاٹ لے یا موم بتی سے یا اگربتی سے خالی انگلی جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن قبر میں جب اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ چاروں طرف ہوگی، شعلے ہوں گے آگ کے، کہتے جہنم کی آگ اتنی دردناک آگ ہے کہ وہ لال تو ہوتی ہے لیکن وہ سیاہی ہو چکی، کالی ہو چکی، اتنا اس کو دہکایا گیا، اس کو اتنا تپایا گیا کہ وہ ایک دم کالی ہو گئی۔ ایسی آگ میں جلایا جائے گا اس شخص کو جو بے نمازی ہوں گے، اور جو نماز پڑھتے ہوں گے یا اللہ کے جو بھی احکام عمل کرتے ہوں گے اس کے لیے سمجھ لیجیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ خاص کر کے عورتوں کے لیے جو بتایا گیا اس ویڈیو میں دوستوں کہ 4 کام جو کر لیں۔ رمضان شریف آنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے تاکہ رمضان ہم سب کو ملے اور اپنے گناہوں کی انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، کیونکہ رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا افضل مہینہ ہے۔ بس کچھ ٹائم میں کچھ دنوں میں سمجھ لیجیے 1 مہینے کے آس پاس باقی ہے، رمضان آنے والا ہے، تو اس کی فضیلت پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن ابھی سے تیاری کریں رمضان کی، ابھی سے تیاری کریں رمضان کی کہ ہمیں رمضان سے جو نمازیں پڑھنی ہیں، جو فرض ہیں، وہ اس کو بے انتہا ہمیں پڑھنا ہے، کرنا ہے، تاکہ ہم بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچیں، نمازی بنیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ تو دوستو یہ بہت اچھی بات ہے جو دوسروں کو اگر دعوت دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔